الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء سید الانبیاء المعصومین وعلى وأصحابه المحفوظين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ کریم آقا دی بارگاہ وچ ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال امام دیانہ دے تمام دوستاں نے جو مل کے اہتمام کیتا ہے شہدائے کربلا دے حضور نظرانہ عقیدت پیش کرنا واسطے اللہ انہاں دا اہتمام اور انتظام قبول فرمائے علماء کرام مشائخ عظام سادات سماجی سیاسی شخصیات اور جتنے بھائی آئے ہو بالخصوص میر سید تصدق حسین شاہ صاحب اللہ میرا اور آپ سب دا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے
آل نبی اولاد علی پنج تن پاک حضور دا گھرانہ انہاں دی ذوات مقدسہ نو ساری دنیا ہی من دیئے. جتنے میرے بچے بیٹھے ہو میری گفتگو شروع ہے ذرا غور کر لو اور سمجھ لو. مڑ تو سمجھ آ گئی تے اگاں سمجھ ہو بھی جانی. تھوڑا جہا میں یہ تے گفتگو کرانگا پھر تھوڑا جہا کربلا تو بیان کرانگا اور دعا خیر. آل نبی نو جڑے کلمہ پڑھ دے نے او بھی من دے نے، جڑے کلمہ نہیں پڑھ دے او بھی من دے نے کہ نبی دی اولاد نے، حضور دی اولاد نے، عزت والے نے، وقار والے نے. منن دے انداز وچ فرق ہے. ایتھو گل سمجھ آنی ہے نا تے پھر اگاں توڑ تائیں گل سمجھ چاہتے ہیں. منن دے انداز وچ فرق ہے. اچھا مڑ سواد والی گل ہے من دے سارے ہی آندن قرآن تے حدیث تے تاریخ دے مطابق. جیڑا بھی مسلمان کہلواندا ہے اور مندا ہے وہ آندا ہے بھی میں قرآن تے حدیث نال آل محمد نو مننا. تو جدو وہ قرآن و حدیث دے مطابق مندے نے اس منن دا او انداز کی رکھ دے نے. اے تھوڑا جہا سمجھنا ہے تسی. کچھ بندے آل نبی نو مندے نے اور انج مندے نے کہ بی بی پاک سیدہ زہرا پاک او علی پاک منگن گئے انہاں نو تخت نہ ڈیتا نہ دیتا گیا. بی بی پاک منگن گئیاں تے انہاں باغ نہ دیتا گیا. تو اے ایک منن دا طریقہ ہے کہ وہ منگن گئے تے دیتا نہ، منگن گئے تے دیتا نہ. اے سبق ہی روز اور بندے پڑھ دے رہا. اگے ساڑھے جڑے مڑ سنن والے بیلی ہوندے نے وہ بھی آندے نے بڑی زیادتی ہے منگن گئے تے دیتا نہ، منگن گئے تے دیتا نہ. میں یہ نہیں آندہ بھئی انج بندے کیوں آندے نے، میں یہ نہیں کہہ رہا بھئی انج کیوں آندے نے. جیڑے انج سمجھ دے نے با منگن گئے تے دیتا نہ انہاں دا عقیدہ انہاں مبارک ہوئے. ساڑھی انہاں نہ لڑائی نہیں. میں اپنا دسنا ہے بس ساڑھی وانڈ کی ہے. ساڑھی وانڈے با او منگن آلے ہیں نہیں نا او دین آلے نہیں. منگن گئے تے دیتا نہ، منگن گئے تے دیتا نہ. اے آل محمد دی شان کوئی اور بندہ بیان کرے یا سمجھے. اسی مندہ فقیر میں احقر العباد اے عقیدہ رکھ دے کہ او منگن والے ہیں نہیں نا بھائی او تا دین آلے. سو اس مختصر نشست وچ آج دی اس گفتگو وچ اے جائزہ لمانگا توڑے سامنے پیش کرانگا. مضمون دا مرکزی خیال پیش کرانگا بھائی او منگن والے نے یا دین آلے نے. یہ توجہ ہے حضرات. پہلا میرا اے دے اتے جملہ ذہن دے اندر بہاؤ. قرآن پاک دے 3 سپارے نے. 3 سپاریاں چوں ایک بھی آیت کوئی کڑ کے نہیں وکھا سکدا جدے وچ اے لکھیا ہوئے با آل محمد منگن آلے. تے 3 چوں ہر سپارے چوں میرے جیسے نلائق بندن بھی ایک آیت ضرور لاب پونی ہے جدے وچ لکھیا ہونا ہے بھئی او دین آلے علماء پتہ نہیں کتنیاں لاب پونی ہیں. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ.
یہ وانڈے بھئی لوگ آندے نے وہ منگن آلے نے پھر یہ اتے اگو پھر بڑا اس نو پھیلایا جاندہ ہے بھئی وہ کھلوتے رہے تے دیتا کسے نہ تے انج ہو گیا تے فلان ہو گیا تے وہ پھر اگاں بھائی اسی سیداں تے اپنے گھرانے دی شان نو بیان بھی اس دے شان دے لائق ہی کرنے ساڈا اے عقیدہ نہیں بندا ساڈا ذہن اے نہیں مندا بس ساڈی دادی کسے دربار اچ گئی ہوئے جی سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی نہ وہ بندے آندن دی فلانی کتاب اچ لکھیا ہے فلانی کتاب اچ لکھیا ہے میں کہے جی لکھیا ہو سی کتاباں وچ لکھیا اسی پر جو اسی پڑھے آئے وہ بھی تک کتاباں وچ لکھیا ہے کوئی کتاباں ایک بندے ہی پڑھی ہیں یا ایک پاس صحیح ہے کوئی اگاں ورکا بھی تا پھروڑ لئی دے نا کتاباں دا اب کتاباں کوئی اتنی با ایک ہی کتاب ہے دے چی جو لکھیا ہے نہیں کتاباں بڑیاں بڑیاں تے جو میں پڑھنا ہے بیان کرنا ہے وہ بھی تے کتاب اچھی کسے چھوڑنا ہے نا نہیں دیا علماء اکرام بیٹھے نے اے میں دسن دے بھئی آ کتاب اچ گل کوئی نہیں یا میں آپ ہی دس چھڑ ساں آ کتاب اچ کوئی نہیں تو جیڑی میں دسیا با کتاب چاہے وہ تسی سمجھ دے جب آئے بھائی بیلیا گالے تصویر دے رخ دو ہندن دو پاسو ویکھی دا ہے تو مڑ پتہ لگ دا ہے با تصویر کی ہے سو ایک رخ تصویر دا ہے جیڑا بندے پیش کر دینے با منگن گئے تو ڈیتا نا اسی آنے منگن کوئی نہیں گئے کائنات دا کوئی بندہ وکھاؤ جس آل محمد تو منگیا ہوئے تو ان ڈھیتا نہ ہوئے تھوڑا جا جاگنا پونا ہے گل سمجھنا آستے جاگنا پونا ہے من کائنات چو بندہ وکھاؤ جیڑا اے آکھے آج دی گھڑی تھا کہ میں رسول اللہ دی آل دے بوئے تو منگیا ہے من ملدہ نہیں جیڑے اجے پہ ونڈ دے بھائی توجہ ہے حضرات یہ دے اتے میں قرآن بھی پیش کرانگا حدیث بھی پیش کرانگا اور تاریخ بھی پیش کرانگا کہ وہ منگ دے نہیں وہ دین دے نے گھنٹے 1 گھنٹہ 5 منٹ دا ہے مضمون 7 منٹ دا ہے جیڑا میں تو ان سنا چھڑنا ہے اور پھر دعا خیر ہو جانے توجہ ہو گئی ہے حضرات اللہ آپ انہوں برکت دے وے اور خیر عطا فرمائے جی یہ دے اتے ہی میں گل پیش کرنی ہے پیڑا یہ ذہن اچھ بحال ہو بس ساڑھا یہ عقیدہ ہے فقیران دا علماء دی اپنی دنیا ہے وہ علماء نے تے علمی موشگافیاں کر دیں علم دی دنیا دی گل کر دیں ازیدہ درویشاں آل محمد دے درد خادمہ صوفی ٹائپ بندیاں اسا اپنے رانگے چھ گل کرنی عالم دی دنیا ہو رہے ذاکر دی دنیا ہو رہے علامہ دی دنیا ہو رہے مناظر دی دنیا ہو رہے اسی بھائی صوفیاں تے درویشاں تے صوفی دی رانگے چھ توڑنا گل کرنی ہے صوفی دی رانگے بس صوفی کس نظر چالے نبی تک دے جی توجہ ہے جناب بارک اللہ جی تو ساڑھی پہلی گلے کہ آؤ قرآن پاک دی آیات چو جائزہ لبیے کہ آل نبی دن دے نے یا منگ دے نے میں 30 بارے قرآن پتہ نہیں کنی باری پڑھے ہے میں او آیت نہیں اجے تائیں لبی جدے چے ہوئے او کسے تو منگ دے نے توجہ ہے جی جے کسے بھائی لبے تے میں ضرور دسیا ہے لب بھی پوے تے ہوئے بھی تو او ایک ہی ہو سی یا دو ایدے ڈھیر نے سجنہ اور پیارے بھائی ترائے رشتے ہوندے نے جتو عورت منگ سکتی ہے باپ شوہر اولاد اولاد کو حکمن مانگ سکتی ہے دنیا کو شرعی طور تے مانگ سکتی ہے میرے نبی دی بیٹی دے تراوے رشتے ایڈے اچھے نے کہ باپ نبیاں دے سردار نے شوہر ولیاں دے سردار نے تے پتر جنتیاں دے سردار نے
بی بی آپ بھی کائنات دیاں عورتاں دی سردار ہے۔ ذرا گل غور نال سننا اور یاد رکھنا، میرا تجزیہ ہے جو میں پڑھیا ہے، مینو پوری تاریخ تے حدیث چو سیدہ زہرا انہا ترواں تھاواں تو بھی منگدی نظر نہیں آئی، کسے اور تھا تو منگدی کی میں من لما میں۔ بھائی سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ وہ جی بخاری وچ لکھیا ہے جی، بخاری میں گیا بھائی وہ ادھر پران کر رہے ایویں کی ہر ویلے کتاباں اسا میاں سلطان بہو فرمایا سامن ماں دیاں بدلاں مانگو پھرن کتاباں چاہیو جی کو سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ ایدو پانڈ فلانے سر تے دری ایدلے پانڈ فلانے سر تے دری وہ کیڑی گل دا روڑا پائی بیٹھے ہو جی وہ گئے نے تے منگیا نے میں کیا چھاڑا اور کوئی گل کسے درویش دی بھی سمجھا کرو ہے آوی تے کتاب چیئے نا۔ مولا علی فرما دے نے فاطمہ تسی ہاتھ نال چکی گیڑ دیو کردہ کم کر دیو توڑے بابا جان غلام ونڈ دے پین تے لونڈیاں تسی لگے جاؤ ایک غلام مانگ لو تاکہ وہ توڑے کردہ کم کریا کرے۔ بی بی پاک مولا علی دے حکم دے مطابق ٹر گئیاں تے اپنے بابا جان دے گھر گئیاں۔ ہر دین و باپ کوڑو منگن دا حق حاصل ہے، دیاں منگ دیاں بھی نہ دیاں اے دے وچ کوئی قباحت اور برائی بھی نہیں، تو مڑ باپ نبیاں دا سردار ہوئے مڑتے بھی سوکھا کام ہو جاتا ہے۔ بی بی پاک تشریف لے گئیاں اگے حضور ونڈ دے پہ آئے، جیڑے بندے ہونا حضور میں دیو فرمایا لے جا میں بھی دیو لے جا حضور ونڈ دے پہ بی بی پاک کھلوتیاں رہیاں۔ اے جڑی حدیث ہے نا اس حدیث نو اس اعتبار نال یاد رکھنا کہ یہ حدیث ہے جیدے وچ حضور نے بی بی پاک نو 3 تسبیحاں عطا کیتیاں ہیں، تسبیحات فاطمہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہ پتر آ پڑھیا کر۔ یہ حضور نے اپنی بیٹی نے ذکر دسیا ہے تو وہ حدیث پہ گل کرتا میں۔ بی بی پاک واپس آ گئی کھڑیاں رہیاں حضور ونڈ دے پہ، بی بی پاک واپس آ گئی ہیں جی توجہ ہے جناب دی۔ بی بی پاک واپس آ گئی ہیں، جدو واپس آ گئی ہیں تے حضور سارا کچھ ونڈیا تے ونڈ کے حضور تشریف لائے، فرمایا فاطمہ بیٹا تو میرے گھر گئی ہیں، گل کو نو کیتی واپس آ گئی۔ جیڑا بندہ زہرہ پاک دی عظمت نو سمجھنا چاہتا ہے میں اس بندے نال مخاطب آؤں، ذہن دی کھڑکی کھول لے گل اندر بائے، پتر تو منگیا کچھ نہیں بولی نہیں۔ بی بی پاک چوپ، دوجی باری حضور پھر پوچھا پتر تو گھر گئی ہیں لیکن بولی نہیں، کوئی گل نہیں کی تھی۔ بی بی پاک جو تریجی والے حضور پھر پوچھا تے حضور 3 واری پوچھ دے آئے، کوئی گل اگر زیادہ بار پوچھنی ہویا تے 3 وار چوتھی واری نہ پوچھ دے۔ حضرت علی بولے بی بی پاک مڑوی نہیں بولیاں، عرض کی تھی یا رسول اللہ زہرا گئیاں سن توڑے کوڑوں غلام منگن، جیڑا جاگدہ ہے ہون ایتھے گل لے جے سمجھ چاہ گئی تھے، میں ویکھنا ہے تُسی کیویں کر کے سن دیو۔ غلام منگن گئیاں سن، حضور فرماندن علی پھر منگیا نہیں، عرض کی تھی یا رسول اللہ فاطمہ نو توڑے کوڑو منگ دیاں شرم آئی ہے۔ پتہ نہیں ہوں تُسی کیویں سمجھنی ہے گل میری تے کتھے تُسی گل لے جانی ہے اور کتھے تُسی یاد رکھنا ہے۔ یہ ایک گل ہی سمجھ لو تو آندن دے گی چوڑی چکھی دا ہوندا ہے، قیامت دی صبح تائیں دوبارہ گل دی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئے۔ منگن گئیاں سن پر منگ دیاں شرم آئیے، بیلیا جس زہرانو اپنے بابا جان کوڑو اپنے گھر منگ دیاں شرم آندی ہوئے ہو کسے دربار جا کے کھے میں منگ سکدیاں نہیں۔ توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ بھئی سمجھ آئی میرے دوستو،
بات ہی سمجھ آئی؟ اللہ آپ نو برکت دے وے، اللہ آپ نو خیر دے وے۔ ساڑھے نزدیک آل محمد عطا کرنالے نے، آل محمد عطا کرنالے نے۔ مولا علی سرکار بیٹھے نے، ایک منگتا آیا، اسے کہا یا علی میری یہ ضرورتاں ڈھیر نے، مینوں کوئی خیرات دیو، میرے کام سدھے ہو جان۔ وہ حضرت علی زمین تے بیٹھے سن، سرکار نے او دیاں اکھاں دے سامنے ایک پتھر روڑا زمین تو چکیا، پھوک ماری تے فرمایا اے موٹھے چ للے تے باہر جا کے کھولی۔ اس آکھیا بے ہن چایا تے میری اکھاں دے سامنے روڑا ہی نہیں، چایا تے پتھر ہی نے ویکھئے اے بھئی کی سلسلہ ہے۔ جدوں باہر نکلے اس سائل نے مٹھی کھولی، وہ جڑا وہ دیاں اکھاں دے سامنے روڑا ہا نا، علی دے پھوک نال ہیرا بن گیا ہے۔ حضرات محترم جی دا ایک پھوکا بندیاں دیاں 7 نسلائیں چو بھوک کڈ چھڈے، انہاں نوں منگن دی کی لوڑ ہوندی ہے کسے کولوں؟ بھائی توجہ ہے حضرات محترم، آئیے اور سمجھئے اے کنہ دی گل پیا میں کرنا۔ میرے مرشد مولا علی سرکار میرے نبی دی بارگاہ چنے تشریف فرمانے، قرآن آیا یا ایوہ الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ جنہ نے نبی سونے نال کلیاں کوئی راز دی گل کرنی ہوئے، او پہلے گل کرن تو صدقہ دین تے پھر نبی نال گل کرن۔ یہ توجہ ہے حضرات، مولا علی سرکار بیٹھے سن، 10 روپے کڈے، 10 درہم حضور دی خدمت جو پیش کیتے تے عرض کیتی سونیا میرے نال ذرا 10 گلاں تے کرو۔ اور عشق ہوئے تے یار دیاں گلاں سنن واسطے بندے مال لٹا چھڑ دے نے۔ توجہ ہوئی حضرات کے کوئی نہ، وہ سرکار گل کرو، حضور سرکار نے 10 گلاں مولا علی سرکار نہ راز و نیاز دیاں جدو کر لیاں نا تے جبریل موڑ آ گئے۔ سونے اللہ پہ فرماندہ ہے اے حکم بدل دیو، آج تو بعد اے پھر غریب کہن دے بے موڑا سی کہ میں یار نال گلاں کریے، لہذا امیر آوے یا غریب آوے ان آن دیو تے گلاں کرن دیو، پیسے آلی گل کوئی نہیں۔ مورخ مفسرین لکھ دیں کہ قرآن دی اے واحد آیت جدے اتے صرف حضرت علی پاک نے عمل کیتا ہے، ہوری کسے دے عمل اللہ نے آیت ہی منسوخ فرما دیتی ہے، حکم ہی منسوخ فرما دیتی ہے۔ اس آیت وچ بھی مولا علی سرکار دی عطاعت سخاوت دا ذکر ہے۔ آپ نو سمجھ آگئی حضرات محترم، گرامی قدر سنگیو اور دوستو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی صاحبزادی نے منت منی کہ میرے پتران دا بخار اتر جائے میں روزے رکھاں گی۔ بخار اتر گیا، روزے رکھن لگے، پہلے دن جدو سامنے افطاری دا سامان رکھیا تے دروازہ کھٹ کیا، پوچھیا کون ہے؟ جی میں مسکین کی چاہی دی؟ روٹی چاہی دیئے۔ علی پاک نے اپنی روٹی اٹھائی تے زہرہ پاک فرمایا مولا میری بھی لے جاؤ۔ حسن پاک فرمایا بابا میری بھی لے جاؤ، تے حسین فرمایا بابا میری بھی لے جاؤ، تے فیض عرض کیتی مڑ مولا میری بھی لے جاؤ۔ آپ نے مسکین دے ہاتھ تے 5 روٹیاں رکھیاں تے مسکین حیران ہویا، واہ سیداں ہو منگی ہکائی تے ڈھیپ 5 گئیاں نے۔ دعا دن دا پار لنگ گیا، پچھو دوسرا دن پھر آیا، دروازہ پھر افطاری دے ٹائم کھٹ گیا، تو کون ہے؟ جی میں یتیمہ کی چاہی دی؟ روٹی چاہی دی ہے، 5 ڈھی گئیاں۔ تریجہ دن پھر آیا، کون ہے؟ جی میں قیدیاں کی چاہی دی؟ روٹی چاہی دی ہے۔ مولا علی اٹھان لگے تے زہرہ پاک فرمایا مولا میری بھی لے جاؤ۔ حسن پاک فرمایا بابا میری بھی لے جاؤ۔ حسین فرمایا بابا میری بھی لے جاؤ، تے فیض عرض کی تھی آقا میری بھی لے جاؤ۔ منگیا ایک کے تے ڈیتیاں 5 نے، بولو چاہ ڈیتیاں 5 نے۔ ہون اللہ دا قرآن آل محمد دی اس سخاوت اتے بولے ہے۔ عزیزان دی وقار اللہ فرما دین وَيُتِمُ نَتَّا مَعْلَى حُبِّهِ مسکینَ
مسکینا و یتیما و اسیرا۔ دنیا تے لوگ دین دین اپنے نام واسطے، قرآن پاک دی اگلی آیت سنو، اللہ فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ بھائی توجہ ہوئی حضرات کے کوئی مسئلہ سمجھے جا رہے ہیں؟ ذرا سمجھ لینا، ذرا سمجھ لینا۔ حضرت سیدہ زہرا پاک اپنے گھر دے اندر موجود رہے، جو دروازہ کھٹ گیا، میں 3 آیتاں پڑھ دکیاں، اے ہن چوتھی پڑھ رہا، دروازہ کھٹ گیا، بی بی جی میں فرمایا اندر عورت نال بچہ کی چاہی دی؟ سیدہ میرے بچے کو قمیض کوئی نہیں۔ بی بی پاک نے ستے پہ حسن پاک نے اٹھایا، ستے پہ مولا حسن نے اٹھایا تو انہوں نے قمیض لا کے فرمایا میرے پتر نو اور لب جائے گی، تو اپنے پتر نو پال ہے۔ اللہ دا قرآن آندہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ آل محمد یہ شان ہے، انہوں نے خود ضرورت بھی ہوئے تھے اور دوجیاں دے چھڑ دینے۔ توجہ ہوئی ہے حضرات؟ آپ بات ہی سمجھ آئیے، سنیا جے اور سمجھیا جے۔ اے سیدہ زہرا پاک نے بھائی دوستا گل نو ذہن وچ بہائیں، میرے مرشد علی مسجد نبوی شریف دے اندر موجود نے۔ ایک منگتا آیا تو اسے کیا بھئی کوئی مسجد ہے جڑا مین خیرات دے وے؟ حضرت علی اس وقت حالت رکوع چاہے نماز پہ پڑھ دیا ہے، وہ دے کسے توجہ نہ کی تھی، انہیں دوبارہ صدا کی تھی بھئی کوئی میری ضرورت پوری کر دے یا میں نبی دی مسجدی چو خالی ٹور جاواں۔ حضرت علی نے حالت رکوع چی اپنی انگلی تے موجود انگوٹھی اتار کے تے اس سائل نو صدقہ کر دی تھی۔ توجہ ہے حضرات کے نا، حالت رکوع وچ صدقہ کر دی تھی۔ ساڑھے بوئے تو خالی کوئی نہیں جاندہ ہو منگتیا۔ اللہ دا قرآن آگیا، اللہ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم توجہ ہوئی حضرات؟ بھائی میری گلتی سمجھ آ رہی ہے میرے سجنوں؟ اے علی او میرا ولی ہے، یؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے انہاں ہستیاں ویچے جڑے حالت رکوع وچ بھی سوالی نو واپس نہیں جان دیندے۔ توجہ فرمانا ذرا۔ امام حسن سرکار ایک دن اپنے گھروں نکلے، باہر گئے، ٹردیاں آگے ایک باغ آیا کھجوراں دا، بڑا سونا تے ودیا، او دے چاپ گھوڑے تو اترے، کھجور دی چھان تھلے بہ گئے۔ اس باغ دا مالی رکھا حفاظت کرنا لا، وہ بھی آکے نال آلے کھجور دے رکھیٹ بہ گیا۔ انہیں اپنا روٹی آلا ٹیفن وہ جدے وچ روٹی بننی سی وہ کھولیا، کھول کے تے روٹی کھان لگا تے اتو کتا آ گیا۔ اس وقت ابھی یہ کتا ہے، انہیں وہ روٹی اٹھائی تے وہ انہوں دے دی تھی۔ بھئی توجہ ہے، کتے نے کھا لئی۔ امام حسن وہ دے لون تک دے پہ ہے، آپ فرما دیں بھئی بیلیا اے روٹی جڑی تو کتے نے دیتی ہے، اس تو علاوہ تیرے کو روٹی اور ہے؟ ہو سکے نہیں جی آج یہ مولا جڑی دے چھڑی ہے۔ تو آپ فرما دیں پھر تو ساری روٹی کتے نے کیوں دیتی ہے؟ ہو سکے حضرت ساڑھے باغ وچ کتا کوئی نہیں، اے کوئی لگ دیاں مہمان آیا ہے، تو میں سمجھیا بس انہیں آ گیا ہے، میں نہ بھی کھا دی تے چل انتے دئیے۔
سواد آیا نا. مولا حسن سرکار فرماندے نے باغ کیندا ہے؟ اس آکھیا جی فلانے مدینے دے بندے دا ہے، او دا باغ ہے تے میں او دا غلام ہاں. مولا سواری تے سوار ہوئے تے اس بندے کو سیدھا آئے تے فرمایا بھائی باغ ویچنا ہے؟ اس آکھیا جی ویچدا تے نہیں تے جے تساں لینا ہوئے تے سرکار مڑ نہ کوئی نہیں لے لو. آپ فرماندے نے اساں باغ بھی لینا ہے، جیڑا او دے وچ کام کردا ہے او غلام بھی لینا ہے. اس کے سرکار دو میں لے لو. فرمایا منہ چو پیسے بولو سکے اتنے پیسے دیو. سائیاں پیسے چا دیتے تے باغ دی رسید تے غلام دی رسید لے لئی. لے کے مڑو سے ویلے باغ اچ گئے تے حبشی غلام نو بلا کے فرماندے نے بھائی بیلیا تیری روٹی دین دا انداز حسن ویڈا پیارا لگا ہے، میں باغ نو تے تینو خرید لیا ہے اور تسی دو میں میری ملکیت ہو. تین میں آزاد کر چھڑیا ہے تے باغ تینو خیرات اچ دے چھڑیا ہے. تیری گل چو سواد بڑا آیا ہے. جیڑا بندہ جاگ دا ہے ان میں انصاف دی دعوت دینا. جیڑا کسے نو ایک روٹی دیندیاں اس ادان ویک کے باغ خیرات کر چھڑے وہ آپ باغ منگن ٹورے ہو سن بلا. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ؟ جنہاں نجے سمجھ نہیں آئی وہ بندے کمڑے نے میں انہاں مڑ سمجھا کے میں سکنا. یہ کتابیں میں کہا کتاباں میں گل اینی کوئی ہے. بی بی پاک سیدہ زہرا نے حضور دے وصال تو بعد ابو بکر صدیق نو فرمایا ہے حضور دی وراثت جو ہے اس نو تقسیم کر دیو. انہاں فرمایا تواڈے بابا جان نے فرمایا کہ ساڈی وراثت کوئی نہیں ہوندی، یہ صدقہ ہے اور ساری پراپرٹی جی میں پہلے تقسیم ہوندی ہے حضور دے دورے میں اوویں تقسیم کر کے تواڈا حصہ تواں دے ساں، ازواج دا حصہ ازواج نو دے ساں، غریباں دا غریباں دے ساں، مسکیناں دا مسکیناں دے ساں، مسافراں دا مسافراں دے ساں. بی بی پاک فرمایا ٹھیک ونڈدا رہو. ٹھیک ہے ابو بکر ونڈدا رہو. جنہ اگلی گل کرنی ہے نا بلو جی انہاں موڑے دا جھڑا پا لیا تے مقدمے قائم ہو گئے. اوے حضور دی آل دی شان نو سمجھو. اوے مال پیچھے لڑن والے نہیں جیو. اینی ساری گل ہے وہ نگا جنہ پانی دینا ہوئے دے لو تو بڑی بڑی مرضی. ساڈی کو لڑائی اساں تو ویکھنا ہے اسی آل محمد نو کیویں مننے ہیں. اسی آل محمد نو مال پیچھے لڑن والا نہیں مندے. اسی تے آل محمد نو انج مننے ہاں بھائی انہاں دے بوئے تے جدوں کوئی آیا ہے جیڑا بھی آیا ہے جدوں بھی آیا ہے. حضرت سلمان فرماندے نے میں حضور فرمایا آ منگتا آ گئی لے جا کسے بوئے تے جے دی خیرات پوری ہو جائے دے. سلمان فرماندے نے میں بتیرے در بمیں کسے تو پورا نہ ہویا او دا خرچہ میں کیا آ تین اوتھے لے جاواں جی تو خالی کوئی نہیں جاندہ چھڑ لمیاں چکرانا. حضرت سلمان فرماندے نے میں لے کے سیدہ زہرہ دے بوہے تے آیا دروازہ کھٹکھٹایا. علی نبی پاک دی دی پوچھیا سلمان چاچا کی گلے؟ فرمایا نبی زادی آقا زادی ایک منگتا ہے نال تے کوئی خیرات درکار ہے. اندرو سیدہ زہرہ نے اپنی چادر تے کر دیتی. فرمایا سلمان اے چادر شمود یہودی نو آکھو گانے رکھ لوے اے جو منگتا ہے ان دے چھڑو اسی آپے چھڑا لواں دے. جیڑے جاگ دے بندے رونا نال گلے. سلمان روندے روندے چادر جدو لے کے گئے نا اس یہودی کوڑ تے فرمایا چادر رکھ لے ہائے تے اے منگتین خیرات دے دے. شمعون پوچھتا ہے چادر کن دیئے؟ ایک گل زہر ہے باطن اچ گل ہو رہے باطن اچ درویشاں گل بلا کیے. شمعون یہودی ہے تے یہودی پلید ہے تے چادر سیدہ زہرہ دیئے پلید دا ہاتھ تے رب لگڑ نہ دینا. ان رب نے پھر طریقہ اے بنایا دی قدرت نے کہ تو پوچھ چادر کن دیئے. سلمان دسے گا میں تیرے کنہ دے رائیں زہرہ دے نام دا صدقہ ایمان تیرے دل اچ پا چھڑا گا. بس سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ. شمعون پوچھ دے بھئی یہ چادر کنہ دیئے؟ پلیت تے چادر نو ہاتھی نہ لا سکتا پر رب کوئی منڈ تے بڑھائی نہ. چادر کنہ دیئے؟ چادر زہرہ پاک دیئے. اللہ اکبر چادر تے زہرہ پاک دیئے. جدو یہ گل کیتی تے شمعون ہاتھ تھکے کیتے تے روڑ لگ پیا تے عرض کردہ ہے چادر بھی پڑھا کلمہ بھی پڑھا. ہائے 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 ہائے. حضرات دی وقار گل دی کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ. عزیزان دی وقار اے آل محمد نے اے انہاں دیا چادرہ دی شان. اللہ فرماد نے انما یرید اللہ لیذہبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
ایمان تے عقیدہ میں اکثر بیان کرتا رہنا ہونا جو ساڑھا ایمان ہے کہ آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تاہی تے صدقہ شاہ جیلانی۔ حضرات محترم میں بڑی کوشش کر رہے ہیں تو ان گل پوری طریقے نال سمجھا سکا۔ کربلا دا میدان ہے، آل محمد دین آلے، آل محمد دین آلے، کربلا دا میدان ہے۔ ایک پاس سے 72 نے، ایک پاس سے 22,000 ہے۔ 22,000 دے قلب لشکر دے اندر، لشکر دے 3 حصے ہوندے نے، میمنہ، میسرہ اور قلب۔ قلب لشکر دے اندر وڈے افسر کھلوتے ہیں، انہاں وچ ایک افسر دا نام سی ہور۔ وہ انج کھلوتا ہے صاف فشتو دے نال والا بندہ جڑا کھلوتا سی، وہ آندا ہے بھی ہور اگر میرے کو پوچھتا نا بھائی سارے کوفے چو بہادر بندہ کون ہے تو میں تیرا نام لینا سی، لیکن عجیب گل ہے تیرے دل دے دھڑکن دی آواز میں نے بھی سنی دی، یہ رنگ تیرا اڑیا ہے، چہرہ اتریا ہے ہی کی توجہ ہے حضرات کی کوئی خیر ہی کی گل ہے۔ اور کہندہ ہے نام ہے موت تو ڈرنا تے نام ہے فوج تو ڈرنا، میں جہنم تو ڈرنا۔ اسے کیا اور تیری گل دی سمجھ نہیں آئی، گل سمجھا گل کی پیا کرنا ہے؟ اسے کیا گلے پیا کرنا تو تے میں دعا نبی دی حدیث سنی ہے کہ میرے پتر حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار نے، سنی ہے نا؟ اسے کیا سنی ہے؟ اسے کیا مڑ میں نے سمجھا جے سردار عہدے نے تے جنت بھی تے مڑ عہدے یہ ایدے تے مڑ جہنم بھی جدے اسی کھلوتے ہیں یہ دے تو میں بھی ڈردا پیا، ڈر میں جہنم تو آندا پیا۔ اسے کیا پھر اسے کیا میرا ارادہ بن گیا کہ میں زہرہ دے لال دے قدمہ چنا حاضر ہو جاؤں۔ اسے کیا بھئی اپنے جرمہ دا پتہ ہی، اسے کیا میں نے جرمہ دا پتہ ہے تین انہاں دی سخاوت دا پتہ ہے، جاگ دے پہ ہو۔ اسے کیا اپنے جرمہ دا پتہ ہی ہو رہا کیا میں نے جرمہ دا بھی پتہ ہے تو انہاں دے گھرانے دی سخاوت دا بھی پتہ ہے۔ اسے کیا مڑو اسے کیا میں گیا ایڑ ماری گھوڑے نو مولا حسین سرکار دے سامنے حاضر ہوئے، گئے اترے، کوئی گل نہیں کی تھی، سب تو پہلے جھوک کے پیرا نہ تھلایا۔ نبی دا بیٹا ہیں زیادتیاں جرم میں کیتے نے پر سید معاف چکا۔ توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ؟ واہ سیدنا او میں تو اڈی سخاوت تو صدقے جاما، سرکار نے کندھے تے ہاتھ رکھ کے ہرن اتاں اٹھایا ہے، سینے نہ لایا ہے، لا کے فرماتے نے تیری ماں نے تیرا نام ہر رکھے اسی جدہ منع ہوندہ ہے آزاد۔ کیا منع ہوندہ ہے؟ آزاد۔ فرمایا تیری ماں نے تینو دنیا تے آزاد جمعیا سی، فاطمہ دا پتر تینو جہنم دی آگ تو آزاد کر کے جنت عطا کرتا ہے۔ جیڑا بندہ جاگ دے وہ میری گل نو سمجھے، جیڑا کربلا دی ریت تے کھلو کے خیرات اچھ جنت دے وے بھلا وہ کسے تو منگ دے نے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان آل مصطفیٰ۔ بھائی سمجھ آئی کوئی نہ؟ او بھلا کسے تو منگ دے نے جڑے خیرات ہے چھ جنت منڈ دے ہو؟ اے بھائیا کسے اور گھردہ اور بیلی دا نظریہ ہو سی، ساڑھا اے نظریہ نہیں۔ بھائی مالک کونین دے ہون تے منگن بندیاں کونوں نہیں سمجھ آئی گل دی سمجھ ہی نہیں آئی جن ان کی سمجھاواں۔ بھائی ایک پاسے دا سیانیاں او کونین دے وارث نے تے مڑ کونین دے وارث نے تو کچھ بیلی اگاں بھی ترقی کر کے آندن کائنات بنائی انہیں۔ میرا یہ عقیدہ نہیں، میرا عقیدہ ہے کائنات اللہ بنائیے، پر کچھ بیلی ترقی کر کے آندن بنائی انہیں، مالک ہی انہیں، وارث ہی انہیں، تو میں کہ مڑ جنہ بنائی ہو دوجیاں تو کیوں منگ دیں؟ جی کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ
جی اے عجیب منطق بنائی بھی آپ انہیں تو منگتے بھی مڑ دنیا کھوڑو نے اللہ اکبر کبیرہ عزیزہ نے دی وقار بنان والا اللہ ہے لیکن اللہ نے نبی دی آل نو اینی عظمت عطا فرمائیے انہ دے مزاج سخاوت رکھیے منگنا رکھیا نہیں جی توجہ ہوئی حضرات کے نام اے پانچ تن پاک نے ترائے دے پیاسیاں لنگ گئے میرے مرشد حسین نے کوفیاں کوڑوں اپنے پتر اصغر واسطے پانی نہیں منگیا اور کسے کوڑوں کی منگیا انہیں دا سمجھ نہیں آئی بندیاں نو ترائے دے دا پتر پیاسا مانگ جائے لگ دیں تو دنیا ہی چکی سے بندے نہ آکھنا کیوں منگیا نہیں بندیاں سارے آکھنا اپنے آستے کون نے منگیا پتر جو تے 6 مہینے دا اس معصوم دی کیڑی مسئلہ وہ دے آستے مانگ لیا حسین کوئی اپنے آستے منگیا ہے لیکن یہ حسین اے سید نے انہاں کربلا اچ پانی نہیں منگیا تسی کتھے بیٹھے ہو جڑا بندہ جاگ دے ہو سن لے تسی دیان دے ہو کوفیاں کوڑو نہیں منگیا میں آنا حسین تے رب کوڑو بھی پانی نہیں شرکت کربلا دے میدان اچ منگیا جائے رب کوڑو نہیں منگیا اور رب کوڑو منگنا تے جائز نہیں حسین نہیں منگیا بس سونیا جے تیری رضا ہے نہ میں پیاسیاں رہنا ہے پیاسا نہ بارش دی دعا منگنی ہے نہ دریات چشمے دی دعا منگنی کسے کتاب اچ میں نہیں پڑھیا میرے مرشد حسین نے دعا منگی ہوئے اللہ سونیا بارش دے اسی پیاسے رب تو منگنا جائز ہے منگ دے ہائے منگ دے رہنے لیکن کربلا اچ نہیں نے منگیا عصیب پتہ نہیں آل محمد نو دا مزاج کی سمجھے ہے آل محمد دی معرفت کی سمجھئے آل محمد دے بچے پیاسے سن پانی نہیں یزیدیاں تو منگیا جدوں آپ نے ویکھیا نا حضرت عباس علمدار غازی عباس باب الحوائج حضرت مولا حسین سرکار دے خیمیاں دے پہرے دار اپنے خیمے چ بیٹھے جو حسین دی دی سکینہ پاک آئیاں تو ہاتھ چ پیالہ ہے دوجے ہاتھ چ مشکیزہ ہے فرما دیا نے چچو تو انتے آج تئیں کسے نہیں ہرایا عرب اچ تیرے تو بہادر کوئی نہیں میرا چاچا میرا اصغر پیاس ہے میں نے پانی لے آکے دے فرمایا پتر میں تے پانی لین واسطے ضرور جاواں پر تیرے بابا اجازت نہیں دین دے سیدہ سکینہ فرما دیا چاچا میرے بابا آج تائیں میری گل نہیں موڑی تسی میں نے نار لے جاؤ میں تو اجازت لے دینا عباس مر رمض شناس آیا اپنے آقا مولا حسین دے آپ اگے ٹور پہ تے سکینہ پاک نو پیچھے ٹور لیا جدو پہنچے مولا حسین دے خیمے اگے عرض کی تھی مولا اندر آنا چاہنا فرمایا عباس اندر داخل ہوئے عرض کی تھی مولا میں نے اجازت دیو میں فرات تو پانی لے آواں بچے پیاسے جاگ دیو بھائی میرے عزیزہ نے دی وقار میرے عباس پاک نے جدو گل کی تھی حسین فرماند نے عباس ویرا تو میری فوج دا علمدار عباس عرض کر دینے مولا کیڑی فوج دا میں علمداراں فوج تے کربلا قربان ہو چکی ہے ویرا فوج تے کربلا قربان ہو چکی ہے میں کلا بیٹھا ہون کیڑی فوج ہے جیدہ عباس علمدار ہے میں نے اجازت دیو عزیزہ نے دی وقار فرمایا بابا میں نے اجازت دیو حضرات دی وقار میں قربان جاواں رسول اللہ سرکار دی آل تو فرمایا عباس تو میرے خیمیاں دا پہرے دار ہے عرض کی تھی مولا خیمیاں دا پہرے داراں تائیں تے اجازت پیا منگنا سیدزادیاں پیاسیاں نے جدو مولا حسین اجازت نہ دیتی فرمایا عباس تینو اجازت نہیں دینی تیرے ہوندیاں میں نو طاقت ہے تیرے ہوندیاں حسین نو اجے بھروسہ بڑھائے کیونکہ میاں صاحب فرماند نے بھائی بھائیاں دے دردے وڈامنے تے بھائی بھائیاں دیا باواں باپ سران دے تاج محمد
تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ عباس ویکھیا حسین اجازت نہیں دیندے پے، اے دل دیاں کناں نال گل سننا تے آل محمد دا عشق رکھ کے گل سننا۔ ویکھیا اجازت نہیں دیندے پے، سرکار فرماندے نے مولا ہن میں کلا نہیں آیا، آپ دی صاحبزادی نو بھی نال لے کے آیا۔ جدوں سکینہ پاک اگے ہوئیاں نے عرض کیتی بابا میرے چاچو نے اجازت دے، دیاں دی گل تے بندے اج بھی نہیں موڑ دے۔ حسین فرماندے نے اللہ سونیا جویں تیری مرضی ہے، جویں عباس دی مرضی ہے۔ بھرا نو تیار کر کے گھوڑے تے سوار کیتا ہے، بہن تے بھرا کٹھے ایک خیمے دی اوٹ وچ کھلو کے میدان لو ویکھن لگ پے۔ حضرت حسین تے حضرت زینب پاک خیمے دی اوٹ وچ کھلو گئے، اپنے بھرا 32 سال دا کمرے بنی ہاشم، سارے عرب وچوں بنو ہاشم سونے آئے تے بنو ہاشم وچوں حضرت عباس علمدار سونے آئے۔ عزیزاں دی وقار دو میں بہن تے بھرا کھلو کے ویکھن لگ پے۔ عباس گھوڑے تے سوار ہوئے تے فرمایا میرے راہوار مینوں فرات دے کنارے تک لے چل، رکی نا۔ گھوڑا زبانے حال نہ لرد کر دے مولا 22,000 دی فوج ہے۔ عباس فرماندے نے گھوڑیا قدم تو اٹھانے نے کہ ساری فوج نو نہ ہٹاواں تے مینوں عباس نہ آکھی۔ فرمایا گھوڑیا چلنا تیرا کام میں، گاجر مولی دی طرح کٹ دی ہوئی فوج سجے تے کھبے ہوندی جائے گی۔ حضرت عباس فرات دے پہنچے، جدو فرات دے کنارے تے پہنچے نا عزیزاں دی وقار عباس فرات دے کنارے پہنچے نے، پانی بک بھرے آئے، ہوٹھاں دے نال لے آندے تے اندروں وفا آواز دیتی وفادارا پتہ نہیں سکینہ کوڑا پڑھنا ہی کہ نا جے پہلا پی لیا وفاداراں چنا نہیں آنا۔ عباس پاک نے ہاتھ کھولے نے، پانی فرات دے سینے تے بہ گیا۔ آپ نے گھوڑے نو حکم دیتا گھوڑے پانی پی لے۔ راہوار زبان حال نہ لرز کردہ عباس پاک میں تیرے نال عمر گزاری ہے، جے تسی نہ پیو تے میں کی میں پی سکنا ماں۔ سید نے مشک بھر کے اپنے سامنے رکھ لئیے، ایک ہاتھ مشک اتے دوجے ہاتھ تلوار ہے۔ فرات جو گھوڑا کٹ کے فرماندے نے گھوڑیا ایک واری خیمیاں تائیں لے جا، عباس تیرے نال راضی ہو جائے گا۔ گھوڑے عرض کیتی مولا میرا کم چلنا ہے، تو اڈا کم چلانا ہے۔ 22,000 نے گھیرا پا لیا۔ اللہ اکبر، حسین دا بھرا 22,000 گھریا ہویا ہے۔ انہاں دا مقصد پانی نہیں لی جان دینا، عباس کلے دا مقصد پانی لی جانا ہے۔ حضرات دی وقار آپ نے تلوار ہاتھے پھڑیے، دوجے ہاتھے مشک ہے۔ تلوار علی سائیڈ تے کوئی نہ آیا، پر مشک آلے پاس وکلائی نے دھوکھے نال تلوار مار کے جس ویلے سرکار دا بازو زمین تے گرا دیتا ہے۔ عباس بازو نہیں پھڑیا، مشک اٹھا کے تجھے ہاتھ چلی لئیے، تلوار چھوڑ دیتی ہے۔ سیدزادے گھوڑے نو دوجی وار فرماندے نے گھوڑیا مینوں خیمیاں تک لے چل۔ حضرات ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے گل سنیا جے، جدو آپ دا گھوڑا دوڑیا تلوار نائی، یزیدی کتے مزید تیز ہو گئے۔ آپ دے دستے مبارک تے دوجا وار کیتا، بازو کٹ کے گریا نار، مشک بھی گریے۔ عباس مشک نو اپنے منہ مبارک جو اٹھا لے آئے، گھوڑے نو ایڑ مار کے فرما دینے ایک واری لے چل۔ ادو ابن سعد نے اعلان کر دیتا جڑا تیر مشک نو مارے انعام پائے۔ تیران دی باڑ آئی، مشک چو پانی زمین تے گرے آئے۔ جدو مشک چو پانی زمین تے گرے آئے، عباس گھوڑے نو فرما دینے گھوڑے رک جا، عباس ان خیمے آوال نہیں جانا۔ حضرات دی وقار زرہ بن شریک دا نام تاریخ دیاں کتابیں لکھے ہے۔ جدو عباس گھوڑا رکیا، انہیں گرد آپ دی گردن تے ماریے، آپ غش کھا کے زمین تے گرن لگے نے تے آواز ماریے مولا حسین ایک واری اپنے بھرانو دیدار تے کرایا جے، اپنے غلام نو دیدار کرایا جے۔ مولا حسین بھی ویندے پین، بین بھی ویندی پئیے، ایک اکلا شیر علی دا
دشمن سجے کھبے خیمے وچوں بی بی زینب تے پئی ویر عباس نو سدے آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا اسی پانی پی پی رجے جدو عباس دی آواز حسین پاک تک آئیے سید خیمے چو گھوڑا دوڑا کے آئے نے اللہ اکبر سارے بھراما والے پیار اڑے ہو حسین کربلا دے 72 لاشے اٹھائے نے پر ہر لاشا ہی کو تھا تی ہوندہ عباس دا لاشا میرے حسین نے 3 جگہ تو اکٹھا کیتا ہے ایک بازو ایک تھا تو ایک بازو ایک تھا تو تریجی جگہ تے لے آکے بران اڑ بازو رکھ کے جدو جھوڑی عباس دا سر رکھ کے گرد ہٹائیے بدلیاں جو زہرہ دا چان ظاہر ہویا ہے حسین لجپال فرماند نے عباس بھرا جام دیواری ایک واری بھرا تے کہہ دے حضرت مولا عباس عرض کردنے سونیا 32 سال ہو گئے نے ماں ام البنین نے کو سبق پڑھایا ہے پتر بیٹا تے علی دیں پر زہرا دیا پتران دی نوکری کری انہاں دا بھرا نہ بنی سونیا مینو نوکران بچ شمار رہن دے فرمان دینے جا عباس 32 سال دی نوکری دا کوئی اجر منگنے تے منگتے نو حسین دے وے عرض کی تی مولا اور کچھ نہیں ایکو خواہش ہے میں گھوڑے نو بھی روک لیا سی آپ دی خدمت جویز کرنا میں نو خیمیہ والنا لے جایا جے فرمایا عباس کیوں نہ لے جاما میں دوجیاں نو جو چکے 3 میں چکاں گا عرض کی تھی سیدہ تیری ہمت شک نہیں تو اٹھا سکنا ہے پر میں چاندہ نہیں جدو خیمیت جاوا اگے آقا زادی سکینہ پیالہ پھاڑ کے بیٹھی ہو سی میرا چاچو پانی لے گیا رہے مولا شرم سار نہیں ہونا چاندہ منو فرات دے کنارے تی رہن دے ہو حشر نو عودے کوثر لے کے پیش ہواں گا تیری تی معافیاں دے دے گی جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام وما علینا الا البلاغ